بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن مجید اللہ تعالی کا کلام ہے، اس سے بہتر کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر ایسی ایسی حکمتیں اور رحمتیں چھپی ہوئی ہیں جنہیں ہم اکثر محسوس نہیں کر سکتے۔ ہم قرآن مجید کو اس طرح نہیں پڑھ سکتے جس طرح پڑھنے کا حق ہے۔ اگر ہم اسی طرح قرآن مجید کو پڑھیں تو اللہ تعالی کی رحمتوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھ لیں گے۔ ایک صحابہ کا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے۔ وہ ایک رات تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے۔ پاس ہی گھوڑا بندھا ہوا تھا، دوسری طرف ان کا چھوٹا سا بچہ سویا ہوا تھا۔ تہجد کی نماز کے اندر انہوں نے قرآن مجید کی لمبی لمبی تلاوت شروع کر دی۔ تلاوت کے اندر ایسے مگن ہوئے، ان کو جب تلاوت کی لذت آتی تو دل کرتا قرآن مجید کو اونچی آواز سے پڑھیں۔ جب اونچی آواز سے پڑھتے تو ساتھ بندھا ہوا گھوڑا اچھلتا اور دل میں خوف پیدا ہوتا کہ گھوڑے کے اچھلنے کی وجہ سے کہیں بچے کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ جب اونچا پڑھتے لذت آتی تو خوف کی وجہ سے پھر آہستہ پڑھنے لگ جاتے، تو پھر جب آہستہ پڑھنے لگتے تو قرآن مجید کی تلاوت میں ایسی لذت نہ آتی، دوبارہ اونچا پڑھنا شروع کر دیتے۔ پوری رات ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوا۔ کبھی قرآن مجید کی تلاوت اونچی آواز سے کرتے اور گھوڑے کے اچھلنے کی وجہ سے پھر آہستہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ تو تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد جب انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آسمان کی طرف دیکھا کہ ستاروں کی طرح روشنیاں جو آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے، یہ کیا معاملہ ہے؟ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اللہ تعالی کے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے اللہ تعالی کے عرش سے نیچے اتر آئے تھے۔ آج تم اونچی آواز سے قرآن مجید پڑھتے رہتے، مدینہ کے لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال تھا کہ جب وہ تلاوت کرتے تھے تو فرشتے بھی ان کی تلاوت سننے کے لیے آتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کئی ایسے واقعات ہوئے کہ انہوں نے اللہ تعالی کی رحمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ ان کا ایمان ایسا تھا، دوسری وجہ یہ تھی کہ قرآن مجید کو پڑھنے کا حق ادا کرتے تھے۔ اگر آج ہم اسی طرح قرآن مجید پڑھیں تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹ باکس میں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم ٹائپ کر دیں۔ اور اگر آپ دوست ہماری مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی اس طرح کی قیمتی ویڈیوز آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔